میر چاکر خان رند میر شاہ خان رند کے بیٹے ہیں۔ میر چاکر خان رند یا چاکر اعظم صرف ایک نام یا ایک شخصیت نہیں بلکہ بلوچوں کی تہذیب و ثقافت، تاریخ و تمدن، معاشیت و معاشرت، اخلاق و عادات، بہادری و جواں مردی، جوش و جذبہ، رفتار و کردار، اثار و قربانی، افائے عہد اور انتقام کا نام ہے۔ سردار میر چاکر رند خود بھی بہادر تھے اور بہادر دوستوں ہی کی نہیں بلکہ دشمنوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور بقول میر چاکر بہادروں کا انتقام بھی مجھے پیارا ہے جو میرے اونچے قلعوں پر حملہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میر چاکر خان مکران کے قیام کے دوران میں اپنی ابھرتی ہوئی جوانی میں ہی قوم میں مقبول ہو گئے۔ قلات پر حملہ کے دوران میں بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ لوگ انگشت بدنداں رہ گئے۔ میر شاہ کے انتقال کے بعد پورے رند علاقوں کا حکمران ان کا بیٹا میر چاکر تھا اور رندوں کی تاریخ کا سنہری دور تھا، لیکن اس دور کا اختتام اتنا تاریخ اور عبرت ناک انگیز ہے کہ میر چاکر کے آخری دور میں نہ صرف رند بلکہ پوری بلوچ قوم اس طرح منتشر ہوئی کہ آج تک دوبارہ اکٹھی نہ ہو سکی۔ میر چاکر کا دور بلوچوں کا عروج اور خوشحالی کا دور تھا، اور آج بھی بلوچ قوم کا اجتماعی طور پر ہیرو میر چاکر رند ہے۔ بلوچ آج بھی میر چاکر کا نام عزت و احترام سے لیتے ہیں۔ بقول میر چاکر مرد کا کول اس کے سر کے ساتھ بندھا ہے، اور میر چاکر اپنے کول کا دھنی تھا۔ اپنے کول کے مطابق ایک مالدار عورت گوہر کو امان دی اور اس کی حفاظت کے لیے جان کی بازی لگا دی، اور اپنے ہی بھائیوں لاشاریوں سے جنگ کی جو 30 سالہ کشت و خون میں بدل گئی، اور یہی جنگ کئی نامور رند اور لاشاریوں کو خاک و خون میں نہلا گئی، جن میں میر چاکر کے 2 نوجوان بھائیوں کے علاوہ میر خان، حمل، جاڑو، چناور، ہیلیر، سپر، جینت، ہیبکر، پیرو شاہ اور دیگر سینکڑوں بہادر بلوچ شامل تھے۔ بلوچوں کی معاشرتی زندگی میں وعدہ خلافی کے علاوہ جھوٹ بولنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بقول چاکر خان رند کے سچ بولنا بلوچوں کا شیوا ہے، اور جھوٹ ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ بلوچ معاشرے میں جو کوئی جھوٹ بولے اور وعدہ خلافی کرے تو ان کے معاشرے میں کوئی مقام و عزت نہیں ہوتی، اور ان کی نظر میں وہ شخص زندہ نہیں بلکہ مردہ ہے۔ اور رندوں کی ایک کہاوت ہے کہ مرے ہوئے رند کو کوئی راستہ نہیں ملتا، دونوں طرف سے ان کی زندگی اسیر ہے۔ بلوچ لوگ عورتوں اور بچوں پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ مہمان اور مہمان نوازی بلوچ معاشرے کا ایک لازمی حصہ ہے، اور مہمانوں کو خدا کا نعمت سمجھتے ہیں۔ سردار چاکر خان رند کی تاریخ پیدائش کی مختلف روایات ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ معتبر 1468 عیسوی اور قلات کو 1486 عیسوی فتح ہے۔ درآن وقت سردار چاکر کی عمر صرف 16 سال تھی، اور سال 1488 عیسوی میں سبھی پر قبضہ کیا، اور اسی سال شہک وفات پا گئے جو ان کے والد تھے، اور رند اور لاشار کی 30 سالہ جنگ کا آغاز سال 1489 عیسوی میں شروع ہوا، جس سے بلوچ قبائل انتشار کا شکار ہونے لگے، اور پھر تمام بلوچ قبائل کا جرگہ بلایا گیا، جس میں متفقہ سرداری کا ترہ جتوئی قبیلے کو ملا، اور بلوچ قبائل کے نائب امیر عظیم جنگجو جو ہندوستان کے فاتح تھے، جتوئی قبیلے کے سردار میر بجار خان میر وانی نواب آف قلات مقرر ہوئے۔ تاہم رند اور لاشار کی جنگ بندی تو ہو گئی، مگر ان کی صلح نہ ہو سکی۔ 1519 عیسوی کے آخر میں ایک بار پھر تمام بلوچ قبائل کا جرگہ بلایا گیا، جس کا مقصد صلح نہ کرنے والے قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کرنا تھا۔ تاہم میر چاکر خان نے بغیر کسی قصاص لینے کے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے لاشار قبیلے کے ساتھ دشمنی ختم کر دی، اور اس بڑی اور نہ ختم ہونے والی جنگ کا 1519 عیسوی میں اختتام ہوا۔ 1520 عیسوی میں میر چاکر خان اپنے بھانجے اور داماد میر بجار خان کے بڑے بیٹے میر نوتک خان کے ساتھ ملتان کو روانہ ہوئے، اور میر بجار کی ملکیتی ہندوستان کی بڑی کاروباری بندرگاہ میر وانا کی سرپرستی اپنے نواسے میر لوہار خان کو دے دی، اور اس کے اطراف کی ساری جاگیر میر نوتک خان کے حوالے کر دی، اور 1523 عیسوی میں مستقل طور پر موجودہ پاکستان کے ضلع اکاڑا کے ایک قصبہ ستگرہ میں قیام کیا، اور 1555 عیسوی میں میر بجار خان جتوئی کی سرپرستی میں ہمایوں کے ساتھ دہلی پر حملہ آور ہوا،
اور شیر شاہ سوری کے جانشینوں کو شکست دے کر دہلی فتح کیا۔ 1565 عیسوی میں یہ عظیم قائد اس دنیا فانی کو چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملے اور بامقام ستگرہ میں دفن ہوئے، جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ میر چاکر خان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں انہیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے تلوار حق چینل کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔